بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ چنانچہ 5 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ یہ سب سے پہلے ہجرت تھی۔ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ 7 نبوی میں قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدے پر دستخط کیے کہ جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے اس وقت تک ان سے ہر قسم کی قطع تعلقی کی جائے۔ اس نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شعیب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا۔ یہ دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ 10 نبوت میں قریش کے بعض افراد کی کوشش سے یہ معاہدہ ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزادی ملی۔ اسی سال نصارہ نجران کا ایک وفد مسلمان ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی غم گسار زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی۔ اسی لیے یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ 11 نبوت اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ 5 نماز فرض ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر عرب کے مختلف قبائل کو دعوت دی۔ چنانچہ مدینے کے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ 12 نبوت میں اوس خزرج کے 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ 13 نبوت میں مدینے کے 70 مردوں اور 20 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ مدینے میں اسلام کی روشنی گھر گھر پھیل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہجرت مدینے کا حکم دیا۔ جب قریش کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے گھیرے سے بااطمینان نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ ان کو ساتھ لے کر غار ثور میں پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن رہے، پھر ہجرت فرمائی اور مدینے کی نواحی بستی تشریف لے گئے۔ 1 ہجری میں اسلام کا نیا دور شروع ہوا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بنائی اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے اور ایک صحابہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اذان شروع ہو گئی اور جہاد کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و جہاد کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعتیں بھیجنا شروع کیں۔ جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعتیں بھیجیں اسے سریہ کہتے ہیں۔